الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ ہر نبی دے دو وزیر آسمان والیاں وچوں ہوندے نے اور دو وزیر زمین والیاں وچوں ہوندے نے، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزریا مگر او دے دو وزیر آسمان والیاں وچوں سن اور دو وزیر زمین والیاں وچوں سن۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ۔ بہرحال میرے دو وزیر جڑے آسمان تے نے انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا جبرائیل اور حضرت سیدنا میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ۔ بہرحال میرے دو وزیر جڑے زمین تے نے انہاں دا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آوے۔ اتھوں ہی کہ بھی چیز پتہ چلی، جس بندے دی جس ایریا تک حکومت ہوندی ہے او دے وزیر بھی بس اسے ایریے چ ہوندے نے۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانہ تے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے، اور دو وزیر زمین تے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے۔ اس جملے تو پتہ چلیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین دی بھی حکومت عطا کیتی سی، آسمانہ تے بھی آپ دی حکومت سی۔ اظہر من الشمس ہے صدیق کی اولیت، نادان کر رہا ہے خود کو خار کیوں۔ کہندے نے سورج تو زیادہ واضح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تمام صحابہ نالو ہر معاملے وچ مقام و مرتبہ اول ہے۔ اے بے وقوف اپنے آپ نو پھر ذلیل کیوں کر رہا ہے جڑا کہندا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلا نمبر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان کی ہے، اس حدیث پاک نو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیتا ہے اپنی سند دے نال۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ راویہ نے آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کسے قوم واسطے بھی مناسب نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موجودگی وچ حضرت ابو بکر تو علاوہ کوئی انہاں دی امامت کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 17 نمازاں مصلی تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع تے خود ارشاد فرمایا سی کہ ابو بکر نو حکم دیو کہ او لوکاں نو نماز پڑھائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر نو جا کے حکم دیو کہ آ کے لوکاں نو نماز پڑھائے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت نماز پڑھا رہے نے اس دوران نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ انور تو حجرہ مبارکہ تو باہر تشریف لے کے آئے، اگے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے سن۔ تو جس وقت خلافت دی واری آئی تے حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے کیا کہ جس صدیق اکبر نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ساڈے دین واسطے امام بنایا ہے کہ نماز ایک دینی معاملہ ہے، تے اساں اس نو اپنے دنیاوی امور واسطے کیوں نہ خلیفہ منتخب کریے، مطلب کہ اساں انہاں نو ہی خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ اس واسطے شاعر نے کیا خوب کیا سی، ہوئے جب فاروق و عثمان اور حیدر داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، کہ جس وقت آپ دی بیعت حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیتی، آپ نے خلیفہ منتخب کیتا، تو کہنے نے پتہ چلیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام تو افضل سن، اس واسطے سب نے آپ نو خلیفہ منتخب فرمایا وے۔ اس تو اگلی چیز ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی امت وچوں او فرد نے جنہ جنت وچ سب نالوں پہلے داخل ہونا میں، جنت وچ اول داخل ہونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے، اور فرماندے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل فاخذ بیدی فارانی باب الجنۃ الذی تدخل منہ امتی، فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، انہاں آ کے میرا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ پکڑ کے مینوں جنت دا او دروازہ وکھایا جس وچوں میری امت نے داخل ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا وا، میری خواہش ہے کہ میں جنت وچ بھی آپ دے نال ہوندا تاکہ میں تانوں ویکھدا۔ دیکھو سیدنا صدیق اکبر دا عشق، محبت، کہ چہرہ والضحیٰ بس دیکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن لے اے ابو بکر، میری امت وچ تو ہی تے سب نالوں پہلے جنت ہی داخل ہونا ہے۔ اور واحد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی امت دے شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں جنت دے ہر دروازے تو پکاریا جائے گا، اے ابو بکر اس دروازے داخل ہو جاؤ، اس دروازے داخل ہو جاؤ، اس دروازے داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتوں تک ارشاد فرمایا سے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ تسی میرے بعد جنہ دی پیروی کرنی ہے انہاں دا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر دا مقام و مرتبہ ذکر کردے ہویا ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، اس نو بھی امام ترمذی نے روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نو ویکھ لیا، تو ویکھدے ہی آپ نے فرمایا، ہاذان السمع والبصر، اے دوویں اسلام دے کان اور آنکھ نے، اسلام دے کان اور آنکھ نے۔ یعنی انہاں تو بہت زیادہ اسلام نو فائدہ ملیا وے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان اور عظمت
صحابہ کرام علیہم رضوان کو پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھو کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سی، مستدرک للحاکم دے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ود کے کسے نو بھی اگے نہیں سمجھدے سی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا فرمانے علی شان حضرت امام حیثمی نے مجمع الزوائد دے اندر نقل کیتا ہے کہ آپ فرماندے سی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر بلائی وچ ساڈے تو اگے نکل جاندے سی۔ اسے واسطے شاعر نے کیا ہے، یہ قول علی سن لے بھائی، امت میں ہے افضل میرے صدیق۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے اتھوں تک آਉਂدا ہے کہ نبیاں تو بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو افضل شخص تے سورج طلوع نہیں ہویا۔ مطلب کی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے افضل اور اعلیٰ نے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سیرت اور کردار انشاءاللہ اگلے درس وچ ذکر کیتا جائے گا کہ آپ نے امت نو کس طرح دی رہنمائی فرمائی، اور اج بھی اگر امت اپنے آپ نو عظمت اور مرتبے دے مقام تے لے کے جانا چاہتی ہے تے اسے کردار نو اپنانا پائے گا تے اللہ تبارک و تعالی پھر انہاں نو عظمت، عروج اور مرتبہ عطا کرے گا۔ وگرنہ جس طرح ذلیل ہو رہی ہے اج، اسی طرح امت دے افراد ذلیل ہوندے رہ جان گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔